یہ فیض حمید صاحب والا جو کیس ہے یہ آگے اہل سیاست تک جائے گا, 9 مئی تک جائے گا. پی ٹی آئی نون لیگ کا مطالبہ ہے کہ یہ کیس ابھی یہاں ختم نہیں ہونا چاہیے. یہ پی ٹی آئی کے سارے لوگ جو فیسیلیٹیٹر تھے, جو سہولت کار تھے, وہ سارے گرفتار ہونے چاہیے. دیکھیں جو پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا اس سے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملہ آگے جائے گا, آگے بھی جائے گا, کیونکہ انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے کہ جو ہم نے تو یہ کام کر دکھائے ہمارے ادارے نے. اب جو دوسری عدالتیں ہیں وہ 9 مئی کے کیسز کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچائیں, انجام تک پہنچائیں. دیکھیے جو بریسٹر صاحب بات کر رہے تھے وہ بڑی آئیڈیل سچویشن کی بات کر رہے تھے. اس ملک میں تو دیکھیے اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو 90 دن کا الیکشن ہونے, آپ کو پتہ 1.5 سال بعد جا کے الیکشن ہوئے ہیں. یہ ہمارے یہاں پرماننٹ الیکشن کمیشن جو اس کا ٹینور ختم ہو چکا ہے لیکن بدستور قائم ہے, لیڈر اپوزیشن نہیں ہے. تو دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں ہوتی ہیں جہاں پر آئین بالکل منوان اصل شکل میں موجود, لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے. دوسری امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے کویشچن اٹھایا تھا, دیکھیے بالآخر سیاستدان کو سیاستدان سے بات کرنی ہوتی ہے اگر آپ چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ نے پارلیمان نے جا کے جو ایسی شکیں جہاں پر امینڈمنٹ ہونے والی ہوتی ہے اب مل بیٹھ کے بات طے کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا آپ دروازے بند کر کے سیاست تو نہیں اپنا بند گلی میں نہیں جا. آپ کو یاد ہوگا ذوالفقار بھٹو صاحب نے بھی پی این اے کے ساتھ آپ کو پتہ ڈائلاگ کیا تھا اور وہ کامیاب ہونے جا رہا تھا کہ مارشل آرٹ لگ گیا. تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں نا, ایک طرف تو خان صاحب یہی کہتے ہیں کہ میں نے حافظ صاحب سے بات نہیں کرنی, تو مائنس حافظ بات کرنی ہے, تو مائنس حافظ وہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور اس دوسری طرف کہتے ہیں یہ چور ہیں, لٹیر ہیں, ان سے بھی بات نہیں کرنی. دیکھیں نا پھر آپ کس سے بات کریں گے؟ ایک طرف آپ اپنے پالیٹکس کا ایک رخ کا تعین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک آئیڈیل سچویشن میں ان لوگوں سے بات نہیں ہو سکتی, تو پھر وہی لوگ تو اس وقت جیسے بھی ہیں فارم 45 کے ہیں یا فارم 47 کے ہیں, بالآخر ایک نے آئین کا ویسے کون سے فارم کے ہیں, 47 کے ہیں 45 کے؟ وہ اپنا اس سے بھی بالا تر رہے ہیں بنامی فارم کے ہیں. لیکن نہیں, ہم مذاق کی طرف نہ جائیں. سنجیدگی کی بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کو سیاستدانوں سے ڈائلاگ کرنا چاہیے اور مسائل کا حل نکالنا چاہیے, اپنے آپ کو بند گلی میں نہیں لینا چاہیے, لے جانا چاہیے. یہی تو آپ کے خیال میں یہ جو کیس ہے 9 مئی اس کے لپیٹے میں آئے گا پورا؟ دیکھیں اس مقدمے کا بالآخر انجام تو سیاستدانوں کی طرف جانا ہے, یہ تو حقیقی بات ہے اور نظر بھی آ رہا ہے جانا ہے. جی فاقی صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو سارا ایک سٹیج سجا ہے, یہ گراؤنڈ ساری بن گئی ہے, فیصلہ ایک ہو گیا, سب سے پہلے تو اداروں نے اپنے بندے کو جو سب سے طاقتور تھا, آپ کو یاد ہے کہ ایک وقت تھا کہ کابل کے اندر جا کے اس نے ایسے کافی کا کپ لیا, اور وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی ہمیں بڑی پرائز پے کرنی پڑی, لیکن تصویر بڑی وائرل بھی ہوئی, لیکن وہ شخص بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, آج تل دیا گیا اور 14 سال قید با مشقت. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاملہ آگے تک جائے گا؟ یہ بیس بنی ہے, اور جس طرح بانی پی ٹی آئی ریزسٹ کر رہے ہیں تو نتیجہ نکلے گا کیا؟ اب دیکھیے یہ بڑا اچھا مطلب آپ کا کویسچن ہے اور اس کے اوپر بات بڑھنی بھی چاہیے. کیلے فیض حمید صاحب نے تو یہ سارا سٹیج نہیں نا سجایا, ان کے ساتھ ظاہر ہے کافی سارے لوگ اور بھی ہوں گے, پورے ملک میں ہوں گے, ان ساروں کی نشاندہی ابھی تک نہیں ہوئی, ان کو ابھی تک اس میں لا نہیں سکے کسی مطلب قانونی کٹہرے میں. تو احتساب اگر ہے اور اسراء اگر ہے اور کسی واقعے کے اوپر ہے تو پھر ان ساروں کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے, نمبر 1. باقی دوسری بات ہے بنے گا کیا, ظاہری بات ہے یہ ملک ہے, اس نے ایسے ہی چلتے رہنا ہے. اور لیکن خوشان بات یہ ہے کہ چلیں اب ہم یہ مطلب تھوڑی سی توقع کر سکتے ہیں, ہمارے جیسے جو لوگ ہیں, پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کہ یہ کوئی بہت ہم یہ نہیں دیکھ رہے فیوچر میں کیونکہ بہت ہی دودھ شہد کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی, کرپشن اس ملک سے ختم ہو جائے گی, احتساب کے جو کوڑے ہیں یا ٹکٹکیاں ہر شہر میں لگی ہوں گی, اس طرح کا تو واقعہ نہیں ہوگا. لیکن اگر بڑے لوگوں کو جب سزا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس کے توقع ضرور کی جا سکتی ہے کہ باقی لوگوں پہ بھی اس کا جو ہے نا اطلاق ہو. آپ دیکھیے کہ ابھی چند دن پہلے ہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ایک کرپشن کے حوالے سے کرپشن ڈے بھی تھا, اس پہ جو انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی ہے, اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے جو سول محکمے ہیں ان میں بھی کئی ایسے محکمے ہیں جو انتظامی امور کو دیکھتے ہیں, پولیس سیکیورٹی کے امور کو دیکھتے ہیں. آئی ایم ایف کی رپورٹ کا بھی ذکر کریں, 5300 ارب روپے انہوں نے کہا کہ کھائے گئے. اب یو این ڈی پی کا بھی ذکر کریں جس میں وہ یہ کہتے ہیں
کہ $17 بلین سالانہ پاکستان کی اشرافیہ کھا جاتی ہے اب دیکھیے نا ہمارے ہاں تو کرپشن سمجھ لیں کہ جو غالب کا ایک شعر ہے نا کہ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکے وہ لہو ہی کیا ہے، ہماری تو خون میں دوڑ رہی ہے کرپشن. اس کو کون کس طرح سے ختم ہوگا؟ ظاہر ہے یہ کوئی ایک آدمی کا کام نہیں ہے، نہ فوج کا کام ہے، یہ سارے ہمارا پولیٹیکل جو ہمارا سسٹم ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اپنی ذات سے شروع کریں. ابھی میں نے جو بیرسٹر صاحب نے کہا نا کہ عوام جو ہے وہ کرتی ہے اپنا ان کا جو احتساب ہے، عوام بیچاری کیسے کر سکتی ہے احتساب؟ مطلب ایک جو وڈیرا ہے اس نے ہزار ووٹ خریدے ہوتے ہیں، ایک ایم این اے نے اپنے ووٹ خریدے ہوتے ہیں، وہ عوام کس طرح سے اس کو نکال سکتی ہے؟ یہ آپ کا سسٹم ہی جو ہے، آپ اپنے سسٹم کو بہتر کریں گے، اسے ڈیولپ کریں گے، اس کو بنائیں گے بہتر طریقے سے، تو پھر ہی جو ہے نا احتساب کا کوئی عمل، جیسے عبداللہ صاحب نے بات کی ہے نا کہ جو بھائی لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہونی چاہیے. وکیل بھی ہیں، اس کیس کو آپ نے اسٹڈی تو کیا ہی ہوگا، دیکھا ہوگا. علی اشفاق صاحب وکیل ہیں جنرل فیض حمید صاحب کے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سزا اپیل میں معاف ہو جائے گی؟ دیکھیے اگر تو اس میں کوئی لوپ اس قانون آئین کے تحت تو دیکھیں ہر مجرم اگر کیا ہوتا ہے وکیل آپ میں بتا رہا ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہر جو مجرم ہوتا ہے اس کو اپیل کرنے کا حق نہیں. آپ نے پڑھا ہے نا کیس حاصل ہوتا ہے. دیکھیں آپ رائے دیں اپنی کہ اس میں کوئی لکونز ہیں. دیکھیں ابھی تو صرف فیصلہ آیا ہے، ایک رائے میں ایک ابھی فیصلہ آیا ہے، پوری ججمنٹ پڑھیں گے تو اس میں کیا اس میں کیا ایویڈنس دی گئی. اگر تو اس میں شواہد پکے ہیں ٹھیک ہے پھر تو سزا برقرار رہے گی. اگر ہیر سے پہ مبنی ہے تو پھر وہ کل عدم بھی ہو سکتی ہے. لیکن فیئر ٹرائل تو ہر مجرم کا بنیادی حق ہوتا ہے. کہتے ہیں فیئر ٹرائل کا پورا موقع دیا گیا، 15 وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. اگر دیکھیں اگر شواہد پکے ہیں اور اس کے ثبوت موجود ہیں اور وہ ریکارڈ پہ لائے گئے ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے یہ سزا مینٹین رہے گی. اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے نہیں دکھاوے کے لیے، ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دکھاوے کے لیے، سزا تو سزا ہوتی ہے نا، ایک دفعہ ڈکلیئر ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ اگر واقعی اس قسم کے حالات تھے. اور دیکھیں نا 2-3 چیزیں تو ایسی ہیں جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اشارہ کیا تھا کہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، جو ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی والا معاملہ تھا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ فیض آباد دھرنا کیس میں بھی ان کا ذکر تھا کہ انہوں نے پیسے بانٹے ہیں اور قاضی فاضل صاحب کی ججمنٹ تھی، اس میں کہا تھا کہ جو اس وقت کی حکومت ہے اس پہ عمل درآمد کرے. دیکھیے چیزیں تو ریکارڈ ہوتی ہیں. جسٹس صدیقی صاحب کا معاملہ بھی تو آپ کے سامنے، ان کا بھی یہی تھا کہ انہوں نے اپنا دھمکیاں دی ہیں یا میرے معاملات میں انٹرفیئرنس کرتے تھے. معاملات تو بہت سارے ہیں ٹھیک ہے، ریکارڈ پہ بھی آئے ہوں گے. دیکھیں نا اتنے بڑے جنرل کے خلاف جب آپ کارروائی کرنے جاتے ہیں تو وہ آپ ادھر نیلے دلے کی بات تو نہیں کرتے نا، جائیں بائیں شائیں کی. بہت سارے شواہد موجود ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ شواہد اداروں کے پاس ہی ہوتے ہیں اور وہ باقی اداروں کو بھی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، فائلیں بنی ہوتی ہیں. عبداللہ ملک صاحب آپ کے استاد محترم لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق گورنر ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں اور ممبر قومی اسمبلی ہیں. سردار صاحب بتائیے گا یہ جو آج سزا ہوئی ہے اس کو بڑے شادیانے اس پہ بج رہے ہیں، نون لیگ اس کو بڑی اپنی کامیابی سمجھ رہی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بس مزہ چکھا دیا، اب کچھ اور لوگوں کو بھی سزا ہوگی. وہ تو باجوہ صاحب کو بھی کہتے ہیں معافی نہیں ملنی چاہیے. جس نے نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں بد دعا ان کی ایسی لگی ہے کہ سب کو سزائیں ہوں گی. سر بڑی اچھی بات ہے یہ موجودہ کو بھی سزائیں دینا، جو موجودہ ماشاءاللہ جنہوں نے زیادتی کی کوئی نہیں، ان کو کیسے ہو؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کس نے کہا ہے آپ کو نہیں ہو سکتی ہے؟ اچھی بات ہے، ایک پریسیڈنٹ کریٹ ہونی چاہیے. دیکھیں اگر اسلم بیگ سے شروعات کریں، اس سے پہلے اسلم بیگ نے محترم کھوسہ صاحب یہ آج تھوڑی بات کریں گے، یہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ بات کریں نا کل کو. یہ تو نواز شریف صاحب تو آپ کو پتہ ہے ریٹائرمنٹ کے بعد پیچھے پڑتے ہیں نا. دیکھیں نواز شریف صاحب پہلے تو باجوہ صاحب خود ان کو لے کر آئے ہیں موضوع کو، لندن پلان کا سارا حصہ ہے. فیلڈ مارشل کو بھی باجوہ صاحب لے کر آئے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے سارا. یہ تاریخ کا کوئی اتنی پرانی بات تو ہے نہیں. اگر اس طرح سے یہ شروعات کرتے ہیں تو پھر آپ سارے کو جو ہے قابل مواخذہ کیجئے گا. اچھا کھوسہ صاحب یہ 9 مئی سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے سارے معاملے کو اور اس پہ کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سمیت کئی پی ٹی آئی کے سہولت کار اور کئی پی ٹی آئی کے لیڈر اس پہ لپیٹ میں آ جائیں گے. آپ کو لگتا ہے بینگ ایکسپرٹ اپینین بھی ذرا دیجئے گا اور آپ چونکہ پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا؟
دیکھیں یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر انہوں نے مبرہ اس میں سے مبرہ کر دیا پی ٹی آئی کو اور ان کی قیادت کو، اگر خود آرمی کے اندر سے ایک کو تھا، کیونکہ لاہور کے بھی کور کمانڈر کو انہوں نے شیلف کر دیا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کدھر ہے، اگر جنرل فیض حمید کو بھی انہوں نے کر دیا ہے اسی 9 مئی میں، تو پھر ان کے اپنے اندر کی ایک فساد تھا جس کا شاخسانہ 9 مئی تھا، پھر یہ پی ٹی آئی اور پھر عمران خان اور پھر ان کو کس بات کی سزائیں کروا رہے ہیں اور کس بات کے یہ سزائیں کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ تو دیکھیں سارے تضادات جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ جتنی زیادہ آپ اس کنفیوژن کو کمپاؤنڈ کرو گے اتنا ہی آپ اس میں الجھتے چلے جاؤ گے. اور یہ شروعات کی ہیں تو پھر آئندہ آنے والے بھی اس کے منتظر رہیں. کوثر صاحب، عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے پارٹی اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی، وہ سوسائڈ مشن سے واپسی کا امکان ہے ان کا؟ جیسے کہتے ہیں نا کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی، کوئی تھوڑا میرے خیال میں تو اس پارٹی کے لوگوں پہ ورکروں پہ کوئی ترس کھا سکتے ہیں. پہلی دفعہ کسی حرب العزیز ہارٹ تھراب پاکستان کے قائد کا، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اس وقت 90% لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے شہدائی ہیں اور عمران خان کے فالوور ہیں. تو اگر اس نے ایک دفعہ سٹینڈ لیا ہے کہ میں نے جو ہے عوام کو حق حکمرانی دلا کے رہنا ہے، حقیقی آزادی دلا کے رہنا ہے، تو میرے خیال میں یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. دیکھیں اگر آئین کو آپ ردی کی پردہ سمجھتے ہو اور ضیاء الحق کی طرح جوتی کی نوک پر رکھتے ہو تو پھر عمرانی معاہدہ آپ کا جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ صاحب حقیقی آزادی کا مشن کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اور کیا یہ کوئی سوسائڈ جیکٹیں پہن کے کچھ سرکاری گاڑیوں کے نیچے ورکر گھس جائیں؟ جس کام کے لیے آپ کے مثلا شبلی فراز صاحب، فواد چودھری صاحب، ان سے اگر یہ مطالبہ کیا جائے کہ وہ جا کے کوئی سوسائڈر بن جائیں، وہ اس پاسبل. سیاستدان تو سیاست کی پچ پہ سیاست کرتا ہے، وہ عسکری اداروں کے جا کے طاقت کے ساتھ لڑنا شروع کر دے گا، عسکری اداروں کی پچ کے اوپر جا کے کوشش کرے گا، تو اٹس پاسبل کہ سیاستدان کامیاب ہو جائے. آپ کا تجربہ؟ پھر آپ نے آزادی کیوں لی؟ پھر وہ خاکی ہیٹ والا جو تھا وہ کم از کم انصاف تو دیتا تھا. پھر اگر خاکی ہیٹ سے آپ نے غلامی آزادی لی ہے تو کیا خاکی وردی کی غلامی میں آپ نے لینے کے لیے پاکستان بنایا ہے؟ یہ تو روح تڑپ رہی ہوگی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی اور علامہ اقبال کی بھی اور ذوالفقار علی بھٹو کی بھی، شہید کی. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ چونکہ بھٹو صاحب کے وارث جو ہیں، بھٹو صاحب کے وارث تو 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم اور اب پتہ نہیں 28ویں ترمیم کروا رہے ہیں. وہ تو بھٹو صاحب کا جو آئین تھا اس کا بھی کباڑا کر دیا انہوں نے. وہ تو آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ اسی پیپلز پالیٹکس کر رہے ہیں؟ وہ پاور پالیٹکس میں چلے گئے ہیں. یہ معاف کیجئے گا، شہید رانی بھٹو کی یا یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی تو ہے ہی نہیں. آپ کو کس نے کس کی پارٹی ہے؟ یہ کس کی پارٹی ہے سر؟ یہ تو اب محترم زرداری صاحب کی پارٹی ہے، معاف کیجئے گا. یہ زرداری صاحب تو پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ زرداری سب پہ بھاری اور مفاہمت کا بادشاہ، تو اس سے بڑی سیاست کون سمجھتا ہے؟ وہاں زرداری سسٹم چل رہا ہے، معاف کیجئے گا، پاور پالیٹکس چل رہی ہے. پیپلز پالیٹکس ختم ہو گئی، دفن ہو گئی ہے. اب جب آپ پاور پالیٹکس میں پڑ جاتے ہو تو پھر آپ عوام کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہو. یہ 25 کروڑ عوام جو ہیں وہی حق حکمرانی رکھتے ہیں آئین کے مطابق، وہی ریاست ہیں، اور باقی سارے سروسز ہیں. یہ جو پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسز پہ تنخواہ لیتے ہیں، یہ پاکستان کے حکمران معاف کیجئے گا نہیں ہو سکتے ہیں. آئین کی روح بھی یہی ہے. اور اگر آپ غلامی کا مقدر سمجھتے ہیں تو ایک عمران خان ہے جو ڈٹا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے عوام، ان کے مستقبل، ان کے بچوں کے بچوں کو. سر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی سپاہ کو، پاکستان کی فورسز کو، پاکستان کے اداروں کو کمزور کر کے یہ آزادی کا سفر حاصل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ مشن ہے بانی پی ٹی آئی کا؟ نہیں، پاکستان کے عوام کو مار کر، کیا ان کے ڈھاکہ مار کر، ان کے مینڈیٹ کو چھین کر، ان کا جو ہے 180 سیٹیں جیتنے والے کو جو ہے آپ پابند سلاسل کر کے اور 17 سیٹوں والے کو آپ لا کے وزیر اعظم بنا دینا، کیا یہ انصاف ہو رہا ہے؟ نہیں تو آپ نے بیسیکلی سپیس، جو پی ٹی آئی نے سپیس دی ہے تو بڑی سمارٹلی زرداری صاحب نے اور نون لیگ نے وہ سپیس لے لی.
اب آپ کو تو چاہیے تھا پولیٹیکلی وہ اپنی سپیس واپس لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اداروں کے خلاف ڈنڈے اٹھا کے کھڑے ہو جائیں۔ ارے بابا کس ادارے کی بات کر رہے ہو؟ یہ تو سروسز ہیں بھائی، ادارے دیکھیں، ادارہ جو آپ ہیں 3 آپ کے ستون ہیں جن پر آپ کی استوار تھا آئین، ایک ستون کو آپ نے منہدم کر دیا گیا۔ یہ جو افواج پاکستان کی اگر آپ بات کر رہے ہو ادارہ، تو معاف کیجئے گا یہ ایگزیکٹو کی برانچ ہے، ایک ایگزیکٹو کی برانچ ہے، اور یہ سویلین ڈکٹیٹر کے تحت جو ہے آرٹیکل 145 میں یہ ان کے تابع کام کرتی ہے۔ یہ کوئی آپ ادارہ کہہ کے ریاست کے ادارے کے برابر مت لے کے آئیں، یہ ہم نے مس نومر کر دیا ہے، ہم نے تو مسخ کر کے رکھ دیا ہے، آئین کی روح کو بھی مجروح کر دیا ہے۔ ہم 1971 کا اسکرپٹ دہرا رہے ہیں جس نے ہائیسٹ ووٹس لیے، ہم نے اس کو دھتکار کر جو ہے اس کو غدار بنا کر، اس کو جیل میں ڈال کر، اس کو قلعے میں ڈال کر، اس کی پارٹی کو توڑ کر، کوسا صاحب اور اب 40 سال کے بعد بھٹو صاحب کے معاملے میں کورٹس نے فیصلہ دیا، ریئلائز کیا، لیکن وہ بھی تو گفتن برخاستن والی بات ہے، فیصلہ تو آ گیا لیکن یہ نہیں پتا کہ کس جج نے ظلم کیا اور اس کی سزا کیا ہے۔ کاش کرتی، کاش عدلیہ کرتی کہ ان کو بھی اگر کرامول کی طرح اگر اس کی بھی ہڈی تو بچی نہیں تھی ضیاء الحق کی، وہ لٹکانا چاہیے تھا ان کو بھی، اس کو بھی لٹکاتے نا تو پھر دوبارہ ایسا نہ ہوتا۔ اگر حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو شائع کر کے ان کو جو بھی ہے دیکھیں، جو رسپانسبل تھا آپ کے آدھے پاکستان کو، آدھے سے زیادہ پاکستان کو دوزخ کرنے میں، ان کے خلاف کاش کی کارروائی کوسا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ لڑائی اسی طرح چلتی رہے گی یا کوئی مفاہمت کا امکان ہے؟ کوئی بانی پی ٹی آئی دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں یا تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ ہمیں کچھ سمجھا دیں ذرا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا ایک بات آپ کو بالکل واضح سمجھ آ جانی چاہیے، کیا حسین جیتا تھا یا یزید جیتا تھا؟ کیا حسینیت اور یزیدیت کی جنگ تو ازل سے ابد تک چلی آ رہی ہے؟ کیا ظالم کے خلاف جو ہے ڈٹ کے کلمہ حق کہنا جو ہے وہ مومن کی نشانی ہے، یا اس کی غلامی کرنا اس کی جو ہے عظمت ہے؟ اور کیا یزید جو ہے امر ہوا تاریخ میں یا حسین امر ہوا تاریخ میں؟ اور یہ دیکھیں خدا را اصولوں پر آپ اگر سودا بازی کرتے چلے آ رہے ہیں تو پھر ایوب خان سے شروع ہوتا ہے اور آج تک چلتا جا رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ پھر آپ آزادی کی بات مت کریں، پھر آپ جمہوریت کی بات مت کریں، پھر آپ سیدھی جو ہے آپ سامنے آتے بھی نہیں، چھپتے بھی نہیں، آپ پھر سیدھا مارشل لاء لگائیں اور ختم کریں اس سلسلے کو، یا ڈکٹیٹرشپ۔ اگر جو آپ فرما رہے ہیں یہ ظاہر ہے، یہ نیریٹو وہی عمران خان کا نیریٹو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک بڑا سائزیبل پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک بن جائے گا آپ کے خیال میں؟ یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے، یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے۔ اگر یہی نیریٹو رہا، اسی طرح کا کام چلتا رہا تو پھر کیا اور ہوگا؟ کیا لڑائی کسی جگہ تو پہنچ پہلے بھی کیا ہوا، پہلے بھی انہوں نے بنا لیا تھا۔ دیکھیں -1 ہمیشہ یہ کرتے آئے ہیں، کوئی نئی بات آپ مجھے بتائیں؟ بی بی کو -1 کیا، نواز شریف کو -1 کیا۔ فیصل ووڈا صاحب کہہ رہے ہیں بڑے باخبر آدمی ہیں، آپ کو پتہ ہے، ویسے تو عبداللہ ملک صاحب کہتے ہیں بے نامی سینیٹر ہے، لیکن ہے تو بڑے باخبر، وہ جو بات کرتے پوری ہو جاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ -1 کر دو ورنہ -آل ہو جو گے، پوری پارٹی فارغ ہو جائے گی۔ نہیں، -آل جس طرح گوہر نے کہا ہے، پھر پی ٹی آئی نہیں ہوگی، -آل ہوگا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ -آل ہوگا۔ یہ بھی اڈیالہ جیل میں ہوں گے اللہ کے فضل سے، محترم نواز شریف، شہباز شریف، زرداری صاحب اور بلاول، یہ بھی اڈیالہ جیل میں ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہے ہیں۔ آپ خبر دے رہے ہیں یا اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نہ خواہش کا اظہار کر رہا ہوں نہ خبر دے رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ فسطائیت ہے، فسطائیت کی میں انتہا کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ ہونا ہے، آپ کو میں بتا دوں، کیونکہ یہ ابھی تو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی باری آ رہی ہے نا 28ویں ترمیم میں، صوبے بننے جا رہے ہیں نا، این ایف سی ایوارڈ رول بیک ہو رہا ہے نا، آپ دیکھیے گا، اور اس اگلی باری جو ہے محترم نواز شریف صاحب کی ہوگی، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی جبلت سے تو باہر آ نہیں سکتے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کی آخری باری ہے اور آخری ٹرم ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کس حد تک پاکستان کو تباہ حال چھوڑ کے جاتے ہیں۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب، ایکس گورنر اور ممبر قومی اسمبلی پی ٹی اے کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ عبداللہ ملک صاحب فائنل کمنٹ کر دیں
حسین جیتا تھا یا یزید جیتا تھا؟ دیکھیے جیتا تو حسین ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس وقت جو ملک کو ضرورت ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، لیکن ہماری جو اکنامکس پالیسی ہیں ان کو گرو کرنے کی ضرورت ہے، ملک کو آگے بڑھنا چاہیے، اس وقت بڑھ سکتا ہے جب ملک میں پیس ہوگا۔ وفاقی صاحب کیا حال ہے، موجودہ حالات کا حال کیا ہے؟ پارلیمنٹ کو سالوس کریں، جمہوریت کو جو ہے تسلسل دیں اور مکالمہ شروع ہو، مکالمہ شروع ہو، دیٹس آل، بس یہی ایک راستہ ہے۔ ناظرین تینوں مہمانوں کا فائنل کنکلوژن اسی پہ ہی ہے کہ مکالمہ سٹارٹ ہونا چاہیے، ڈیڈ لاک کسی مسئلے کا حل نہیں، اور جب تک مکالمہ نہیں ہوتا اور جس سوسائٹی میں مکالمہ نہیں ہوتا وہاں پھر فیصلے میدانوں کے اندر ہوتے ہیں، بندوق اور تلوار سے ہوتے ہیں۔ تو ہماری سوسائٹی، ہمارا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا، یہاں پہ ٹالرنس ہونی چاہیے، مکالمہ ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے، اور مکالمے کے نتیجے میں راستے کھلتے ہیں۔ ڈیڈ لاک کسی مسئلے کا حل نہیں، دروازے بند نہیں کیے جاتے، سیاستدان ہمیشہ دروازے کھلے رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ آئندہ ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔